قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ، غرض اس کی راہ پر لاؤ جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔ وہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے جو سخت عذاب مہیا کیا گیا ہے افسوسناک ہے۔ وہ کفار جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر جو نعیم ابدی ہے ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں، اور اس میں خواہ مخواہ کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جب کبھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کو اس کی قوم کی زبان میں باتیں کرتا ہوا تاکہ ان کے سامنے ہمارے احکام بیان کر سکے، تو یہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ، اور انہیں خدا کے وہ دن یاد دلاؤ جن میں خدا کی بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تم کو فرعون کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی کہ وہ تم کو بہت برے برے دکھ دے کے ستاتے تھے، اور تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے واسطے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد ہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں جتا دیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا، اور اگر کہیں تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، جیسے نوح کی قوم اور عاد و سمود اور دوسرے لوگ جو ان کے بعد ہوئے؟ کیوں کر خبر ہوتی، ان کو تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر معجزے لے کر آئے اور سمجھانے لگے، تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ہاتھوں کو ان کے منہ پر الٹا مار دیا اور کہنے لگے کہ جو حکم لے کر تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ تب ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تم کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے تو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اور ایک وقت مقرر تک تم کو دنیا میں چین سے رہنے دے؟ تو وہ لوگ بھی بول اٹھے کہ تم بھی بس ہمارے ہی سے آدمی ہو۔ اچھا اب سمجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو کوئی صاف کھلا ہوا صریح معجزہ ہمیں دکھلاؤ۔ ان کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں، مگر خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور رسالت عطا فرماتا ہے،
اور ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لا سکیں، اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں آخر کیا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ ہمیں نجات کی یقیناً اسی نے راہیں دکھائیں، اور جو جو اذیتیں ہمیں تم نے پہنچائیں ان پر ہم نے صبر کیا، اور آئندہ بھی صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو خدا ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا اپنے وقت کے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے، یہاں تک کہ تم پھر ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان سرکش لوگوں کو ضرور غارت کر دیں گے، اور ان کی ہلاکت کے بعد ضرور تمہیں کو اس سرزمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ محض اس شخص سے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ اور ان پیغمبروں نے ہم سے اپنی فتح کی دعا مانگی، آخر وہ پوری ہوئی، اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا۔ یہ تو ان کی سزا تھی، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا، اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے عذاب سخت ہوگا۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے کافر ہو بیٹھے ان کی مثل ایسی ہے کہ ان کی کارستانیاں گویا راک کا ایک ڈھیر ہے جسے اندھڑ کے روز ہوا کا بڑے زوروں کا جھونکا اڑا لے گا۔ جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کرایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے قابو میں نہ ہوگا۔ یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی نے سارے آسمان و زمین ضرور مصلحت سے پیدا کیے، اگر وہ چاہے تو سب کو مٹا کر ایک نئی خلقت کی بستی لا بسائے، اور یہ خدا پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور قیامت کے دن لوگ سب کے سب خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور تھے بڑی عزت والوں سے اس وقت کہیں گے کہ ہم تو بس تمہارے قدم بقدم چلنے والے تھے، تو کیا آج تم خدا کے عذاب سے کچھ بھی ہمارے آڑے آ سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے صلاح کار کجاؤ منے خراب کجا، کاش خدا ہماری ہدایت کرتا تو ہم بھی تمہاری ہدایت کرتے۔ ہم خواہ بے قراری کریں خواہ صبر کریں، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، کیونکہ عذاب سے ہمیں تو اب چھٹکارا نہیں۔ اور جب لوگوں کا اخیر فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی وعدہ تو کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی، اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں، مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو برے کاموں کی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں تو اس سے پہلے ہی سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا۔ بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جن لوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے عمل کیے وہ بہشت کے ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات مثلاً کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے کہ اچھی بات گویا ایک پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں لگی ہوں۔
اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت پھلا پھولا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے واسطے اس لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اور گندی بات جیسے کلمہ شرک کی مثال گویا ایک گندے درخت کی سی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہے کہ زمین کے اوپر ہی اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس کو کچھ ٹھہراؤ تو ہے نہیں۔ جو لوگ پکی بات کلمہ توحید پر صدق دل سے ایمان لا چکے، ان کو خدا دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور انہیں سوال و جواب میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ اور سرکشوں کو خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے میرے احسان کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گرباہے میں جھونک دیا؟ سب کے سب جہنم واصل ہوں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ دوسروں کو خدا کا ہمسر بنانے لگے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکا دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خیر چند روز تو چین کر لو، پھر تو تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے، ان سے کہہ دو کہ پابندی سے نماز پڑھا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کیا کریں، خدا کی راہ میں چھپا کر یا دکھلا کر، اس دن قیامت کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہی کام آئے گی نہ دوستی محبت۔ خدا ہی ایسا قادر و توانا ہے جس نے سارے آسمان و زمین پیدا کر ڈالے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف درختوں سے تمہاری روزی کے واسطے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور تمہارے واسطے کشتیاں تمہارے بس میں کر دیں تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور تمہارے واسطے ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا، اور سورج اور چاند کو تمہارا تابعدار بنا دیا کہ سدا پھیری کیا کرتے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے قبضے میں کر دیا کہ ہمیشہ حاضر باش رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے موافق جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے بقدر مناسب تمہیں دیا، اور اگر خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا ہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اس میں تو شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اے میرے پالنے والے، اس میں شک نہیں کہ ان بتوں نے بہتیرے لوگوں کو گمراہ بنا چھوڑا کہ جو شخص میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تجھے اختیار ہے، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، میں نے تیرے معزز گھر کعبے کے پاس ایک بے کھیتی کے ویران بیابان مکے میں اپنی کچھ اولاد کو لا کر بسایا ہے، تاکہ اے ہمارے پالنے والے یہ لوگ برابر یہاں نماز پڑھا کریں۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہوں، اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں۔ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو سب سے خوب واقف ہے، اور خدا سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپا آنے پر اسماعیل و اسحاق سے 2 فرزند عطا کیے۔ اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور اے میرے پالنے والے میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سارے ایمانداروں کو تو بخش دے،
اور جو کچھ یہ ظالم کفار مکہ کیا کرتے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھنا اور ان پر فوراً عذاب نہ کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس دن تک کی مہلت دیتا ہے جس دن لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے خوف کے مارے پتھرا جائیں گے اور اپنے اپنے سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹکی بندی ہے، ان کی طرف ان کی نظر نہیں لوٹتی، جدھر دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب نازل ہوگا تو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی گڑ گڑا کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اب کی بار ہم تیرے بلانے پر ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان کو جواب ملے گا، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو اس کے پہلے اس پر قسمیں کھایا کرتے تھے؟ تم کو کسی طرح کا زوال نہیں؟ اور کیا تم وہ لوگ نہیں کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کیا، انہی کے گھروں میں تم بھی رہے، حالانکہ تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور وہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہے اور کبھی باز نہ آئے، حالانکہ ان سب کی حالتیں خدا کی نظر میں تھیں، اور اگرچہ ان کی مکاریاں اس غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر سب ہیچ تھیں۔ تو تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے خلاف وعدہ کرے گا، اس میں شک نہیں کہ خدا سب سے زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ مگر کب؟ جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی، اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے، اور تم اس دن گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے کپڑے قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک قسم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ یہ بھی یقین جان لیں کہ بس وہی خدا ایک معبود ہے، اور تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں نصیحت و عبرت حاصل کریں۔